आगे इसके थर्मामीटर करते हैं हाँ शुरू कर दें? नहीं भाई, कौन शुरू करवाए? कौन शुरू करवाए? प्रोग्राम कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये ना मैं इसको यही है डायरेक्ट ये कौन सा कहाँ से बैठ के क्या नाम होंगे? एक मोशन निकाल दो अपना वाला निकाल दो, इनका वाला चलो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से आफ्ताब शरीयत मौलाना कबीर जवाद साहब क़िबला का भी शुक्रगुजार हूँ जो अभी इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे। मैं अब इस मजलिस का आगाज़ आबिद सरमहू से करने जा रहा हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। एक नारे सरवात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. چار مصروں سے میں آغاز کرنے چاہتا ہوں. آپ حضرات سماعت فرمائیں. چار مصرے بارگاہ ابوالفضل عباس میں کہ روز عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں. روز عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں. روز عباس کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں. اور جیسے ایک بھائی سے ملنے کوئی بھائی جائے یوں وضع خانہ سرور میں اگم جاتے ہیں. یوں وضع خانہ سرور میں اگم جاتے ہیں. چار مصرے اور سماعت فرمائیں. درود بھیجے محمد آل محمد. کہ دل مچلتے سرور چاہیے. دل مچلتا تھا جگی کا اس نے سرور چاہیے. اور جوش کہتا تھا کہ ہم کو باب خیبر چاہیے. دل مچلتا تھا جگی کا اس نے سرور چاہیے. اور جوش کہتا تھا کہ ہم کو باب خیبر چاہیے. اور کر کے قبضہ نہر پر عباس نے دل میں کہا اے سکینہ مشک ہوگی یا سمندر چاہیے. اے سکینہ مشک ہوگی.
میں گزارش کروں گا عباس سر مئو سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ ابو فضل عباس پہ نظر دیں. عباس تیرے نام کا پرچم سجایا ہے، عباس تیرے نام کا پرچم سجایا ہے، وہاں میں جا نہیں سکتا مگر اس کو بلایا ہے، وہاں میں جا نہیں سکتا مگر اس کو بلایا ہے. فرش عزا بچھا کے علمدار کے لیے، فرش عزا بچھا کے علمدار کے لیے اپنے امام وقت کو میں نے بلایا ہے. سر جھکائے بیٹھی ہے 4 سال کی بچی، سر جھکائے بیٹھی ہے 4 سال کی بچی، پانی کو ترستی ہے 4 سال کی بچی. سب بزرگ حسرت سے دیکھتے ہیں چہرے کو، سوگوار بیٹھی ہے 4 سال کی بچی. دیتے ہیں تسلی سب، کیا رباب کیا زینب، جس کے پاس جاتی ہے 4 سال کی بچی. اپنے باپ کا لاشا رات کے اندھیرے میں ڈھونڈنے نکلتی ہے 4 سال کی بچی. ٹھوکروں پر ٹھوکر ہے باد سید والا، گرتی ہے سنبھلتی ہے 4 سال کی بچی. کل تھا باپ کا سینہ، والدہ کا آنچل تھا، اب لحد میں سوتی ہے 4 سال کی بچی. موت کی صداؤں نے اتنا دل دکھایا ہے، آہٹوں سے ڈرتی ہے 4 سال کی بچی. سر جھکائے بیٹھی ہے 4 سال کی بچی. میں سے حاضر خدمت کر رہا ہوں. دودھ بھیجے محمد والے محمد. دیکھیے گا چائے میں سے سماعت فرماتا ہے کہ دریاؤں کی چڑھتی ہے روانی میرے پیچھے، دریاؤں کی چڑھتی ہے روانی میرے پیچھے، دریاؤں کی چڑھتی ہے روانی میرے پیچھے، رہتی ہے وفاؤں کی کہانی میرے پیچھے. دریاؤں کی چڑھتی ہے روانی میرے پیچھے، رہتی ہے وفاؤں کی کہانی میرے پیچھے، اور اتراؤ نہ اس پہ کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، اور کہہ دوں تو چلا آئے گا پانی میرے پیچھے. دریاؤں کی چڑھتی ہے روانی میرے پیچھے، دریاؤں کی چڑھتی ہے روانی میرے پیچھے، رہتی ہے وفاؤں کی کہانی میرے پیچھے، اور اتراؤ نہ اس پہ کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں،
کہہ دوں تو چڑھا آئے گا پانی میرے پیچھے. درود بھیجے محمد وائے محمد. میں ولی صاحب محمود سے گزارش کروں گا کہ بہت تشریف لائیں. کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر. آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب. چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے. جب مدینے میں جائے گی زینب، میں اگلی صاحب محمود سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. دیتے تھے صدا شاہ بحر و بر، بھائی علمدار تم کہاں گئے. ناصر و حبیب قریب اب کوئی نہیں، ڈھونڈتی ہیں بس آپ کو نظر. بھائی علمدار تم کہاں گئے. نوجواں کی لاش جب اٹھا چکے، قبر بے زباں جب بنا چکے. شہ نے دی صدا تھام کر کمر، بھائی علمدار تم کہاں گئے. آ گئی قریب عصر کی گھڑی، میں بجاؤں گا سجدہ آخری. ہوگا سر قلم جلتی ریت پر، ہوگا سر قلم جلتی ریت پر. بھائی علمدار تم کہاں گئے. تن پہ سر نہ تھا بے کفن تھی لاش، تھا بہن کا دل غم سے پاش پاش. اصغر حزین بند بیعت کا کیا ہے راستہ عباس نے، اور راستے کو روکنے کی ہر سزا پاتا مگر. راستے کو روکنے کی ہر سزا پاتا مگر، جانتے تھے آئے گا جانے دیا عباس نے.
کھینچ کر ایک خزمی پہ کیا کیا عباس نے؟ بند بیعت کا کیا ہے راستہ عباس نے، اور راستے کو روکنے کی ہو سزا پاتا، مگر جانتے تھے آئے گا جانے دیا عباس نے۔ چند شعر صاحب کے حاضر خدمت کرنے آیا ہوں کہ ہے زیارت کے لیے روضہ یہاں عباس کا، ہے زیارت کے لیے روضہ یہاں عباس کا، پھر بھی ہے شبیر کے دل میں مقام عباس کا، پھر بھی ہے شبیر کے دل میں مقام عباس کا۔ اور اے سپاہ شام جائے گی کہاں تو بھاگ کر، اے سپاہ شام جائے گی کہاں تو بھاگ کر، یہ زمین عباس کی ہے آسمان عباس کا۔ اے سپاہ شام، اے سپاہ شام جائے گی کہاں تو بھاگ کر، یہ زمین عباس کی ہے آسمان عباس کا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ چومتا ہے ایک رب کو دوسرا رب پیار سے، چومتا ہے ایک رب کو دوسرا رب پیار سے، اگر نام جتنی بار لیتی ہے زبان عباس کا، نام جتنی بار لیتی ہے زبان عباس کا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ دعا زہرا کی ہے یا معجزہ یا فتح ہے، یہ دعا زہرا کی ہے یا معجزہ یا فتح ہے، ہاتھ کٹتے ہی ہوا اونچا نشان عباس کا۔ یہ دعا یہ دعا زہرا کی ہے یا معجزہ یا فتح ہے، یہ دعا زہرا کی ہے یا معجزہ یا فتح ہے، ہاتھ کٹتے ہی ہوا اونچا نشان عباس کا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ دامن شبیر ہاتھوں سے نہ چھوٹے اس لیے، دامن شبیر ہاتھوں سے نہ چھوٹے اس لیے، بازوؤں پر نام لکھ دیتی ہے ماں عباس کا۔ دامن شبیر ہاتھوں سے نہ چھوٹے اس لیے، بازوؤں پر نام لکھ دیتی ہے ماں عباس کا۔ اور اپنی پیشانی کو رکھ کر چین سے سو جائیں گے، اپنی پیشانی کو رکھ کر چین سے سو جائیں گے، مل گیا نقش قدم ہم کو جہاں عباس کا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ مل گیا نقش قدم ہم کو جہاں عباس کا، اور جسم پر بازو نہ ہوں اور کربلا کو جیت گئے، جسم پر بازو نہ ہوں اور کربلا کو جیت گئے، کس قدر دشوار تھا یہ امتحان عباس کا، کس قدر دشوار تھا یہ امتحان عباس کا۔ اب میں گزارش کروں گا رضوان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ ابو فضل عباس میں نظاریں مجھے پیش کروں گا۔ جناب آئیں چار مصرے مرحوم سالک صاحب سے کہ یہ گل صدقہ ہے تیرا اور یہ کلی تیری بدولت ہے، یہ جنت اور یہ جامع کوثری تیری بدولت ہے، اور تیرے حملے نے سقائے حرم دریا الٹ ڈالا، سپاہ شام کی شرمندگی تیری بدولت ہے، سپاہ شام کی شرمندگی تیری بدولت ہے۔ اور جو بچ کے بھاگ نکلے نہر سے وہ مڑ مڑ کے کہتے تھے، جو بچ کے بھاگ نکلے نہر سے وہ مڑ مڑ کے کہتے تھے، علی کے شیر اب تو یہ زندگی تیری بدولت ہے، علی کے شیر اب تو یہ زندگی تیری بدولت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ ہر سال کی طرح اس سال نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ چچا سوتے ہیں دریا پر،
عجب ہے دشت کا منظر، نہیں تن پر سرے سرور، سکینہ ہے بہت مضطر، چچا سوتے ہیں دریا پر، عجب ہے دشت کا منظر، خیام شاہ میں آدھا خیام شاہ میں آدھا، چلے آتے ہیں درانہ، چلے آتے ہیں درانہ۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ جلایا جا رہا ہے گھر، چچا سوتے ہیں دریا پر۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والے میں اب آپ کے سامنے گزارش کرنے جا رہا ہوں آفتاب شریعت حجت الاسلام آگے جناب مولانا سید کرب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ سروات، بقیت اللہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی اور ان کے جلد جلد ظہور ہونے کے لیے ایک آواز بلند سلام۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال علی علیہ السلام ھذا ما زقنی رسول اللہ زقا زقا۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس یوم عباس کے یوم حضرت عباس کے بانی جناب سلطان العلماء مولانا قائم مجید صاحب قبلہ علیہ المقامہ کی روح کے سر ثواب فرمائیں۔ ظاہر ہے کیا میں ابھی حاضر ہوا ہوں، تقریباً 8.5 گھنٹے کا سفر آنے جانے کا، تقریباً 250 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے ہو رہی وہاں جا کے مجلس کے بعد پھر جو کھانا وانا ہوا، شاید 20 منٹ میں نے وہاں رکا ہوں گا میں، اور 20 منٹ مجلس کے بعد 20 منٹ اس کے بعد بھی وہاں سے روانگی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے کیوں ہے وہ تہوار اہل حنود کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جنم اشٹمی ہے، کون رکشا بندھن جو ہے، اس کی وجہ سے بے انتہا ٹریفک تھی، بے انتہا ٹریفک،
جس کی وجہ سے آنے بھی بہت دقت ہو گئی. بہرحال حاضر ہو گیا ہوں. میں تو ہر سال منتظمین سے کہتا ہوں کہ بھیا میری ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی وہاں سے, کیونکہ ہر سال کا وعدہ وہاں کا ہے. تو تقریباً 13 سال سے وہاں جا رہا ہوں, 14 سال سے. تو ہر سال کا وہاں کا وعدہ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی کسی اور سے 25 سال سے نہیں ہے, 25 سال سے نہیں پڑھ رہے ہوں. آپ مختلف ذاکرین اس کو پڑھتے رہے. پہلے آپ کے برادر بزرگ جناب مولانا صاحب مری صاحب قبلہ اس کو پڑھتے تھے. پھر وہ بمبئی سے آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ انہوں نے پڑھا ہے. اس کے علاوہ بعد میں جب کوئی نہیں ملا تو آپ نے مجھ کو بلا لیا. صلوات بھیجے پر محمد. تو یہی ہے. تو ہم کہتے بھیا اتنے تھکے ہوئے آتے ہوئے ہمیں پڑھنے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا, حالت نہیں ہوتی, چکر آنے لگتا ہے ہمیں. لیکن بہرحال وہ کوئی اصرار رہتا ہے. لہذا اور اب تو بہت دیر بھی ہو گئی ہے اور حالات بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ مجلسیں ہو رہی تھیں امام بڑا فرمان میں. لیکن حاسدوں کو برداشت نہیں ہو سکی, مجلسیں برداشت نہیں ہوئی. یہ کیسے منحوس شیعہ ہے, کیسے یہ ملعون ہے, ان کو مجلسیں برداشت نہیں ہوئی, صرف حسد میں صرف. اور اب دیکھیں بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اتنی چھوٹے گھر میں اتنے سے چھوٹی سی مجلس ہو رہی, کتنے خوش ہو رہے ہوں گے وہ شیعہ جنہوں نے بدماشیاں کر کے ایسا پوری حرکت کی. اب وہ حسد اور جلن میں وہ امام حسین کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں, وہ حسینیت کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں, مجلسوں کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں. ایسے منحوس ہے یہ کم بات. کیونکہ حسد وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے. بغض الشیء یعمی و یسم, کیونکہ ہے کہ بغض جو ہوتا ہے, حسد جو ہوتا ہے, وہ انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے. تو یہ اندھے اور بہرے بھی ہو گئے ہیں جو ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ مجلس کو نقصان ہو رہا ہے. خدا نخواستہ جب زہرے میں کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا عالم ہوتا ہے ان کا. کچھ نہیں, وہ کلمہ جواز فیل ہو جائے بس, یہ ان کی تمنا ہے. چاہے کہ سینکڑوں مر جائیں, مجلسیں تباہ ہو جائیں, کچھ نہیں, کلمہ جواز فیل ہو جائے بس, یہ ان کی تمنا ہے. اس کے علاوہ کوئی ان کی تمنا نہیں ہے. ان کا مسلک ہی یہی ہے, ان کا مذہب ہی یہی ہے. نہ اہل بیت کو مانتے ہیں وہ, نہ امام حسین کو مانتے ہیں. بس ہماری دشمنی میں مرے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہاں دنیا میں بھی جلیں گے اور آخرت میں بھی جلیں گے. عزاداری کے دشمنوں پر اور محمد والے محمد آواز بلند صلوات. اور اسی حسد کی وجہ سے اہل بیت کو حقوق سے محروم کیا گیا, اسی حسد کی وجہ سے ائمہ معصومین کو زہر دیا گیا. یہ سب صرف حسد صرف ایک حسد کی بنیاد کے پورے کام ہو رہے تھے. تو وہی حرکت آج بھی ان کے رگوں میں وہی خون دوڑ رہے ہیں. شاید پتہ نہیں کہاں سے پہنچ گیا نہیں پتہ, لیکن یہ کہ وہ بھی یہی سب کام جو ہے وہ آج تک کر رہے ہیں. بہرحال تھوڑی دیر ہماری بھی حالت نہیں, آپ حضرات بھی ظاہر کی تاخیر ہو چکی ہے اور بہت مشرائے ہیں. صلوات بھیجیں. میں نے امام باڑہ فرمان میں اشارہ کیا تھا اس چیز کی طرف کہ لوگ بچے تصور کرتے ہوں گے کہ یہ لعاب دہن سے, کیونکہ زبان چسا کر اپنے علوم جو ہیں وہ ان کی, تو اب یہ زبان سے ہی لعاب دہن ہوتا ہے. اس کو اب اردو کا جو لفظ ہے ہم لوگ استعمال نہیں کرتے, یہ کیونکہ یہ ادب نہیں ہے ممبر کا کہ وہ لفظ استعمال کیا جائے. لعاب دہن اس لیے کہتے ہیں. تو یہ کون سا علم کا ذریعہ ہے؟ بھائی پڑھتا ہے آدمی, لکھتا ہے, سیکھتا ہے, لیبوریٹری میں جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, اس کے بعد کہیں جا کے عالم بنتا ہے, کبھی سیکھتا ہے, تو لیکچرز دیتے ہیں استاد, کتابوں کو پڑھتا ہے, تب کہیں علم حاصل کرتا ہے. یہ لعاب دہن کون سا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے علم ملتا ہے؟ نہیں ہے آج کی ریسرچ سے. لیکن جتنی ریسرچ بڑھتی جاتی ہے اتنی حقانیت واضح ہوتی جاتی ہے. ایک صلوات بھیجے والا جتنی ریسرچ اور جتنا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہی اہل بیت کا مرتبہ اور کھل کر سامنے آ رہا ہے. اور جو سچائیاں جو پہلے نہیں معلوم تھی وہ آج اب معلوم ہو رہی ہیں. آپ
میں نے عرض کیا تو وہاں بھی یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیٹیاں جو ننھی ننھی ہوتی ہیں ان کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، ان کی پوری حکومت ہوتی ہے، ان کی پوری سلطنت ہوتی ہے، تمام چیزیں ان کے یہاں پوری یعنی منسٹریز ہوتی ہیں. جس طرح سے انسانی معاشرے میں منسٹرز ہوتے ہیں، یہ فلاں کام کے منسٹر ہیں، فلاں کام کے منسٹر ہیں، فلاں کام کے منسٹر، اس طرح سے منسٹریز ہوتی ہیں، وہاں پر فوجیں ہوتی ہیں، فوجوں کے سردار ہوتے ہیں. تو وہاں پورا نظام ان میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ شاید بچوں کو یقین نہیں آیا لیکن کہتے ہیں وہاں اولمپک کھیل بھی ہوتے ہیں ان کے یہاں، اور سب کے سب چیٹیاں آتی ہے اور کھیلوں میں حصہ لیتی ہے. کبھی پہلوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں باقاعدہ وہاں کھیل ہوتے ہیں. تو ان کا نظام یہ ہے کہ ایک چیٹی کو معین کیا جاتا ہے کہ جو جاتی ہے آس پاس کہاں کھانے کا انتظام ہے. وہ گھومتی ہے سب، اس کے بعد وہ پتہ لگاتی ہے کہ فرض کی کہاں شکر رکھی ہوئی ہے، کہاں گڑ رکھا ہوا ہے، کہاں فلاں چیز کھانے والی ہے، کہاں فلاں چیز کھانے والی ہے، اور اس کے بعد اس کو سب کو جمع کرتی، تمام معلومات کو جمع کرتی ہے. اس کے بعد میں نے اس وقت کہا تھا کوئی بھی بچہ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لے، جب یہ چیٹی واپس آتی ہے تو کیا کوئی تقریر کرتی ہے وہ وہاں پر، یہ کوئی لکھ کے دیتی ہے؟ نہیں. آپ جب بھی تجربہ کریے آپ دیکھ لیں گے آپ کہ وہ چیٹی آتی ہے اور اپنا منہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے ایک چیونٹی سے اپنا منہ ملاتی ہے. اس کے بعد پھر دوسری چیٹی کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس سے اپنا منہ ملاتی ہے. پھر تیسری چیٹی کے پاس پہنچتی ہے، اس سے اپنا منہ ملاتی ہے. اس طرح سے تمام چیٹیوں تک وہ اپنا منہ کے ذریعے سے لعاب دہن پہنچاتی ہے، وہ ہلکا پہنچاتی ہے. اسی لعاب دہن میں علم ہوتا ہے، اسی لعاب دہن میں سارے معلومات ہوتے ہیں. جتنے بھی معلومات اس نے اکٹھا کیے اس میں ہوتے ہیں، اور جو چیٹی کے دہن میں پہنچتا ہے وہ اس لعاب دہن کے ذریعے سے ڈی کوڈ کرتی ہے علوم کو جو لعاب دہن کے اندر ہوتے ہیں. اس کو سارے علم کی خبر ہو جاتی ہے، کون چیز کہاں ہے، کون چیز کہاں ہے. جب چیٹی اپنے علوم کو اللہ کی قدرت کے ذریعے سے اپنے علوم کو لعاب دہن کے ذریعے سے پہنچا رہی ہے، تو اب تعجب کیوں کر رہے ہو کہ رسول کے لعاب دہن سے کائنات کا سارا علم علی کے سینے تک پہنچ گیا تھا. ایک سلوات بھیجے اور توجہ چاہوں کہ بچے یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں، جوان موجود ہیں، پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں کہ لعاب اپنا زبان چساتے تھے مولا علی کو، اپنی زبان چساتے، ان کے دہن میں اپنی زبان دیتے تھے جس کے ذریعے سے سارے علوم منتقل ہوتے تھے. کسی چیز کو ٹیپ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈ ادھر رکھا، اس کو آن کر دیا، اور دوسرا ٹیپ ریکارڈ سے سامنے رکھ دیا. اب اس کا ٹیپ کا بٹن آن کر دیا اور اس کا اسپیکر کا بٹن آن کر دیا. اب اس پہ بول رہا ہے جو بھی تقریر ہو رہی ہے، جو کوئی بھی، اور اس میں ٹیپ ہوتا چلا جا رہا ہے. بھائی اس میں خرابی کیا ہوتی ہے کہ باہر کا شور شرابہ بھی آ جاتا ہے. اب جس وقت ٹی وی والے آتے ہیں یہاں کے اوپر اور میرا انٹرویو لیتے ہیں تو سودے والوں کی آوازیں بھی اس میں آتی ہیں. ہاں لے لو، لڈو لے لو، مونگ پھلی لے لو، اور یہ لے لو اور وہ لے لو، سب اس میں سب معلومات ٹیپ. اور کہتا ہے روکیے تو ان کو کیسے روکا جائے؟ بھائی دکاندار ہے وہ سودے والا، اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو تو معلوم ساری چیزیں باہر کے جتنے بھی شور ہنگامہ ہے، کوا کائیں کر رہا تو وہ بھی آ گیا، اور فلاں وہ جانور بول رہا ہے تو وہ بھی آ گیا. تو کئی ٹیپ ایسے ہیں جس میں ہماری مرغا اذان دے رہا وہ آ گیا اس میں، جس سے ہمارے بہنوں صاحب بہت پریشان رہتے. وہ 4 بجے سے اذان دیتا، صبح 10 بجے تک اذان دیتا رہتا ہے. ایک سلمان میں وہ ٹیپ میں سب اذان بھی آ گئی، کوا بھی بول رہا ہے تو وہ بھی آ گیا، اگر وہ کبوتر غٹا رغو کر رہے تو وہ بھی آ گیا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے چیز ہو تب ٹیپ کی جائے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیبل کے ذریعے سے ٹیپ ہو. وہ ہوتا ہے ایک آپ نے کیبل لگایا ہے ایک ٹیپ ریکارڈ میں، اور دوسرا کیبل لگایا جس میں آپ کو وہ ٹیپ کرنا ہے. تو جب کیبل کے تھرو ہوگا تو پھر وہی آواز آئے گی کہ جو ٹیپ کے اندر ہے، باہر کی پھر کوئی آواز نہیں آئے گی، باہر کی پھر کوئی آواز نہیں آئے گی. تو اسی لیے علی تک خالص علوم رسول کے پہنچے ہیں.
درمیان میں کوئی ملاوٹ آ ہی نہیں سکی تھی، کیونکہ زبان دہن میں دیتے تھے، علم منتقل ہوتا چلا جاتا تھا۔ ایک صلوات بھیجے تو یہ بہت گہرا اس پہ ایک راز ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہاذا ما زقنی رسول اللہ زق زقا، اس کا جو عام طور سے جو اس کی توضیح کی جاتی ہے وہی کی جاتی ہے کہ مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ علوم مجھے اس طرح سے بھرائے ہیں کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے اس طرح سے علوم بھرائے ہیں۔ اچھا، اس میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے، پوری توجہ چاہوں گا، میں مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں، سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں، استادی و شاگردی کے سلسلے میں آج تک کسی زبان و ادب میں ہم نے یہ تشبیہ اور یہ تمثیل نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بہت اچھا کوئی شاگرد ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ علم اپنا گھول کر پلا دیا، یہ کہا جاتا ہے علم کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی بھی لٹریچر میں، آپ کو اور زبان ادب میں یہ نہیں ملے گا کہ اس طرح سے استاد نے اس طرح سے علم بھرایا کہ جس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ یہ آپ کو کسی جگہ بھی، کسی بھی لٹریچر، کسی ادب میں، کسی زبان میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی۔ یا علی آپ نے تو عجیب مثال دے دی جو ہم کو کہیں نہیں ملی، پوری دنیا میں کہیں نہیں ملی مثال، وہ آپ نے مثال دے دی کہ اس طرح سے علوم بھرایا جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ تو شاید مولا علی فرمایا کہ تو بات کی گہرائی نہیں سمجھ سکا، دیکھ تمام مخلوق اپنے بچوں تک غذا پہنچاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن جو اصل غذا کھاتی ہے، جو اصل کھانا کھاتی ہے، اس پہ کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کتنے چینجز آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ غذا جو ہے وہ دودھ میں بدلتی ہے، پھر وہ دودھ بچے کے دہن تک پہنچتا ہے۔ یعنی اصل غذا جو ماں کھاتی ہے اس میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ دودھ میں بدلتا ہے، تب کہیں جا کر بچے کے دہن تک پہنچتا ہے۔ لیکن پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسا دانہ لے کر آتا ہے پوری امانت داری کے ساتھ وہ دانہ جو ہے بچے کے دہن تک پہنچا دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اس پہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے سارے علوم جو اللہ کی بارگاہ سے لے کر رسول اللہ تشریف لائے تھے وہ سارے علوم مجھ تک پہنچا کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز دوسری مجلس کا بھی اعلان سن لیجیے۔ 13 محرم کو یوم خواتین کربلا کی مجلس آن لائن 9 بجے شب منعقد ہوئی، اس پہ میرا ہی بیان ہوگا۔ یہ مجلس جناب صارم مہدی صاحب کی جانب سے منعقد کی جاتی، جگہ کا انہوں نے اس میں نہیں لکھا ہے۔ اچھا یہیں ہوگی، اچھا یہیں مجلس بھی ہوگی، جہاں سے یہ مجلس ہو رہی ہے یہ مجلس یہیں انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ 13 یعنی کل جو ہے 9 بجے شب مجلس منعقد ہوگی۔ صلوات بھیجو محمد وقت زیادہ نہیں لینا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مولانا عجیب و غریب تشبیہ دی، اس کی وضاحت اور تشریح اس طرح سے ہوتی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشریح پرانی ہو گئی ہے، کیونکہ مولا نے اپنے قول میں کہیں پرندے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، پرندے کا لفظ نہیں استعمال کیا، صرف زقنی ہے۔ زقنی یعنی بھرایا۔ اب کیونکہ پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے تو یہ پرندہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، یہ پرندے کا لفظ ہماری طرف سے استعمال ہوتا ہے، ورنہ خود مولا نے اپنے پرندہ استعمال نہیں کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے لیٹسٹ ٹرم کو 1400 سال پہلے مولا علی استعمال کر رہے ہیں۔ اور بہت توجہ چاہوں گا، آج کے اس کا انگلش کیا ہوگی؟ زقنی انگلش ہوگی فیڈ کرنا، اس کی انگلش ہوگی فیڈ کرنا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا منتقل ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کمپیوٹر کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے فیڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس جو ایک سی ڈی ہے، چھوٹی سی سی ڈی ہے، اس پہ 10,000 کتابیں ہیں، چھوٹی سی سی ڈی میں 10,000 کتابیں ہیں، 10,000 کتابیں جمع ہوئیں اور مختصر ہوئی تو ایک سی ڈی میں آ گئی۔
اب تعجب نہ کرنا جو پورا قرآن سے بڑھ کر ایک نقطے میں آ جائے. ایک صلوات بھیجے والا اس ترقی یافتہ کسی بھی ترقی یافتہ کمپیوٹر پر وہ آپ سی ڈی رکھ دیں, اندر اس کے ہارڈ ڈسک میں ڈالیں جس پہ 10,000 کتابیں ہیں, جس پہ 10,000 کتابوں کا علم ہے, تو چند منٹ کے اندر یہ تمام علم جو ہے وہ کمپیوٹر میں منتقل ہو جائے گا. چند منٹ کے اندر منتقل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دونوں طرف نور ہے, ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے. جب دونوں طرف نور ہوتا ہے تو علم کو منتقل ہونے میں دیر نہیں لگتی. اب کوئی تعجب نہ کرے اگر مولا علی فرمائیں کہ رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے سے لگایا تھا, 1,000 علم کے بعد میری طرف منتقل ہو گیا. ایک صلوات بلند آواز محمد والی. مولا علی کو زبان چسا کر اپنی تعلیم دی, امام حسین کو زبان چسا کر رسول اللہ نے اپنا علم منتقل کیا. لیکن اب جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے میں روایتیں ملتی ہیں کہ ان کو امام حسین نے اپنی زبان چسائی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم عباس معصومین سے کم نہیں تھا. صلوات بھیجے پر محمد. کیونکہ زبان امامت چوس کر جناب عباس جو ہیں وہ ان کی پرورش ہوئی تھی زبان امامت. لہذا آپ کوئی کے علم میں شک نہ کرے. اسی لیے ایک پڑھا تھا میں نے کسی کتاب میں اور کسی بزرگ سے سنا بھی ہے کہ کوئی بزرگ عالم تھے, بہت پرانے زمانے کی بات ہے, اور ان کے زبان سے جناب عباس کے تذکرے میں نکل گیا کہ جناب عباس بہادری میں تو بہت بڑھے ہوئے تھے, وفا میں تو بہت تھے, لیکن یہ کہ علم میں ان کی کوئی منزل نہیں مل رہی ہے. یہ ایک زبان سے ان کی نکل گئی بات. اب جو شب میں خواب میں جب بستر پر لیٹے اور سوئے تو خواب میں دیکھا کہ جناب عباس تشریف لائے ہیں. جیسے جناب عباس کو دیکھا کانپنے لگے, ہاتھ جوڑی, آقا کیسے زحمت کیا, کیسے تشریف لائے. کہا اے عالم تجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے, بڑا گھمنڈ ہے تجھے اپنے علم پر. میرے ایک مسئلے کا حل پیش کر دے, تو میرے مسئلے کا ایک حل بتا دے. قدموں پر سر رکھ دیا انہوں نے. آقا بھلا میں آپ کے کسی مسئلے کا جواب دوں؟ میری یہ ہمت میری جرات. کہا تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ عباس کے علم کا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ جو بہادری اور شجاعت میں ہے. اتنا بتا دو, کہ کتنی عمدہ مثال دی مولا جناب عباس نے. اتنا بتا دو کہ میرے بابا کا علم کتنے واسطوں سے تم تک پہنچا, تب تو تم عالم ہو گئے, اور میں نے تو وہیں سے علم حاصل کیا ہے کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. آپ دیکھیں جب چشمہ کہیں سے پھوٹتا ہے, کہیں سے چشمہ نکلتا ہے جہاں سے پانی کا, تو وہاں پہ آب زلال ہوتا ہے, وہاں پاک و صاف و شفاف پانی ہوتا ہے. اور جو پانی آگے زمین پر بہتا ہے تو کتنا خس و خاشاک شامل ہو جاتا ہے, کوڑا کرکٹ شامل ہو جاتا ہے, مٹی شامل ہو جاتی ہے. تو تم تک کتنے واسطوں سے بابا کا علم پہنچا, تو پتہ نہیں کتنا خس و خاشاک شامل ہو گیا ہوگا. تب کہیں جا کر تم کو علم ملا ہے, اور میں نے تو وہیں سے علم حاصل کیا ہے کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. معمولی حیثیت نہیں تھی جناب عباس کی. میں نے عرض کیا بہت بلند شخصیت, بہت بلند مرتبہ جناب عباس کا. جب جناب عباس دنیا میں آئے ہیں تو ذرا مرتبہ دیکھیے ان کا, ذرا ان کی شان دیکھیے کہ اب کتنی معصومین ہیں کہ جنہیں جناب عباس کو بوسہ دیا ہے. کتنے معصومین جتنے بوسہ دیا ہے. علی نے بوسہ دیا, امام حسن نے بوسہ دیا, امام حسین نے بوسہ دیا. عباس وہ ہیں کہ جن کو 3 معصومین نے بوسہ دے کر ان کو پالا ہے. صلوات بھیجے. لیکن جو ماں کی وفاداریاں ہیں وہ بچے کے خون میں, رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہیں. جناب ام البنین کے سلسلے میں روایت ہے کہ جب آپ کی
آپ کا عقد ہوا ہے مولا علی سے، بہت تفصیل ہے اس میں، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. جب عقد ہوا ہے اور جب آئی ہیں آپ گھر میں مولا علی کے، تو پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیا، مولا علی کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. اس کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہوئی ہیں تو بچوں نے دوڑ کر وہ مسند پیش کی کہ جس پر شہزادی فاطمہ زہرا بیٹھا کرتی، وہ مسند پیش کی. جناب ام المؤمنین کام گئی، تھرا گئی. اے بچوں، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. میری ہمت نہیں ہو سکتی کہ میں اس مسند پر بیٹھوں. اس کے بعد جناب عباس سے تاکید تھی امام حسن امام حسین کے سلسلے میں کہ ان کو ہمیشہ آقا کہنا، ان کو ہمیشہ آقا کہنا، کبھی بھائی نہ کہنا. لہذا جناب عباس کو بچپنے سے عادت پڑی ہوئی تھی، امام حسین کو کہتے تھے میرے آقا میرے آقا میرے آقا. جب بھی امام حسین فرماتے تھے ارے یہ تم آقا کیوں کہہ رہے ہو، کہ ماں نے تاکید کر دی ہے کہ دودھ نہ بخشو گی اگر کبھی زبان سے بھائی نکلا. اب دیکھیے روایت موجود آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کم سن جناب عباس ہیں. امام حسین نے پانی طلب کیا. جیسے امام حسین نے پانی طلب کیا، جناب عباس پانی لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے. جیسے پانی لاتے دیکھا، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنسو گرنے لگے. جناب عباس گھبرا گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. آقا کوئی خطا ہو گئی، آقا کیا کوئی قصور ہو گیا؟ امام حسین نے فرمایا نہیں عباس نہیں، بھلا تم سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، بھلا تم سے کوئی قصور ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جیسے ہی میں نے تمہیں پکارا تم فوراً پانی لے کر آ گئے. لیکن ایک وقت ایسا ہوگا میں تمہیں پکار رہا ہوں، تمہیں آواز دے رہا ہوں گا، مگر تم جواب نہ دو گے. جناب عباس کمسنی کا عالم ہے، یہ تو ہمت نہ ہوئی کہ پوچھ سکیں کہ وہ کون سا وقت ہوگا اور کون سا زمانہ ہوگا. کمسنی کا عالم ہے، بچپنا ہے. ذہن میں تصور یہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، میں سو رہا ہوں اور میرا آقا آواز دے اور میں سن نہ پاؤں، جواب نہ دے پاؤں. تب تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس نے بستر پر جانا چھوڑ دیا، سونا ترک کر دیا. ایک رات گزری عباس نہیں سوئے، دوسری رات گزری عباس نہیں سوئے، 3 راتیں گزری عباس نہیں سوئے. روایت کہتی 7 راتیں اسی طرح سے گزر گئی. جناب عباس بستر پر نہیں لیٹے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا آقا مجھے پکارے اور میں جواب نہ دے سکوں. جب نظر پڑی ننھے سے بھائی کے اوپر، دیکھا کہ چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن پر تھرتھری ہے، آنکھیں بے خوابی سے سرخ ہو رہی ہے. ہاں پوچھا یہ بھیا عباس یہ تمہارا حال کیا ہو رہا ہے، یہ کیا عالم تمہارا ہو رہا ہے؟ پہلے تو نہیں بتایا، لیکن جب جناب زینب نے اصرار کیا تو پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے میں آقا کے سامنے پانی لے کر پہنچا اور آقا نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پکارنے پر تم آ گئے ہو، مگر ایک وقت ایسا ہوگا جب میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، جب میں تمہیں پکار رہا ہوں گا اور تم جواب نہ دو گے تو میں یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، میرا آقا مجھے پکارے میں جواب نہ دے سکوں. لہذا آج 7ویں رات ہے، میں سویا نہیں ہوں. یہ سن رہا تھا. جناب زینب نے ننھے سے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کی خدمت میں لائی. بھیا آپ نے چھوٹے سے بھائی سے کیا کہہ دیا، میرے چھوٹے سے بھائی سے کیا کہہ دیا ہے؟ ارے 7 راتیں گزر گئی ہے، میرا بھیا سویا نہیں ہے. امام حسین تڑپ گئے. اے بھیا عباس کہ تمہاری زندگی کا واقعہ نہیں، میں اس وقت آواز دے رہا ہوں گا جب تم فرات کے کنارے بازو کٹائے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے. میں اس وقت پکار رہا ہوں گا میرا عباس کہاں ہے، میرا علمدار کہاں ہے. ہاں عزاداروں، روایت کہتی ہے جس پر پسر سعد سے گفتگو کا وقت معین ہوا تو پسر سعد نے کہا کہ آپ تنہا آئیے گا. عمر سعد نے کہا تنہا آئیے گا اور کسی کو ساتھ نہیں لائیے گا. لیکن جب جناب امام حسین چلنے لگے تو جناب علی اکبر ساتھ ہو گئے. کہ علی اکبر تم کیوں ساتھ آ رہے ہوتا ہے، یہ ہوا ہے کہ اکیلی گفتگو ہوگی. تو جناب علی اکبر نے فرمایا کہ عمر سعد کا بیٹا ساتھ ہے، عمر سعد کا بیٹا ساتھ ہے اس کے، لہذا مجھے بیٹے کی حیثیت سے حق حاصل ہے.
بیٹے کی حیثیت حق حاصل کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلو. جناب عباس نے قدم بڑھائے. اے بھیا عباس آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آقا عمر سعد کا غلام کیوں اس کے ساتھ؟ میں غلام کی حیثیت میں اس آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں. یہ وفاداریاں ہیں جناب عباس کی. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام لشکر ختم ہو گیا, تمام اعزاء ختم ہو گئے. جناب عباس ہاتھ جوڑے امام حسین کی خدمت میں. آقا دل سینے میں تنگی کر رہا ہے, اب زندہ رہنے کی کوئی تمنا باقی نہیں ہے. اے آقا مرنے کی اجازت دیجئے, جان دینے کی اجازت دیجئے. اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تم میرے لشکر کی زینت ہو. روایت کہتی ہے نظرہ یمیناً و شمالا, جناب عباس نے بائیں طرف دیکھا, دائیں طرف دیکھا, پھر فرماتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا؟ اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا. یہی وقت تھا کہ بچوں کی آواز آتی ہے, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے, ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے. جناب امام حسین فرماتے ہیں اے بھیا عباس کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں, کتنے بچے مر چکے ہیں. اے بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو مرنے کے لیے تو کم از کم بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ. تفصیلی مسائل کی گنجائش نہیں ہے. جناب عباس مشق سکینہ لے کر چلے اور اس کے بعد پہلے ہی حملے میں, ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کیا. حمید ابن مسلم جب گرفتار ہو کر جناب مختار کے پاس پہنچا ہے تو جناب مختار نے کہا اے حمید کہ کربلا کے سارے واقعات تم نے دیکھے؟ کہا حمید کہتا کرسچین تھا, وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا, کہ کیا تم نے کربلا کے سارے واقعات دیکھے؟ کہا میں سارے واقعات کا گواہ ہوں. کیا جب سارے واقعات دیکھے تو یہ بتاؤ آقا عباس نے جنگ کیسے کی تھی؟ تو ان کی جنگ سنا دو مجھے کہ انہوں نے کیسے جنگ کی تھی. حمید کہنے لگا کہ عباس نے تو جنگ کی ہی نہیں تھی, عباس کو تو حسین نے جنگ کی اجازت ہی نہیں دی, عباس نے تو جنگ کی ہی نہیں. کہا مجھے معلوم ہے جنگ نہیں کی تھی, لیکن فرات پر حملہ تو کیا تھا, فرات پر تو قبضہ کیا تھا, تو اس وقت تو جنگ کی ہوگی, تو اسی وقت کا منظر بتا دو. تو حمید کہتا ہے کہ میں اتنا سن لو مختار کہ میں نے اتنا دیکھا کہ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, پھر میری پلک جھپکی تھی کہ میں نے دیکھا کہ عباس کا فرات پر قبضہ ہو چکا. پلک جھپکتے میں عباس نے فرات پر قبضہ کیا ہے. کوئی دیکھ بھی نہیں سکا کہ کس طرح سے فوجوں کو رونتے ہوئے دریا تک پہنچ گئے. جناب عباس نے مشق سکینہ بھری, مشق لے کر چلے, علم ساتھ ہے. یہاں پر میں اس طرح سے بیان کرنا, اگرچہ میرے پاس وہ لفظیں نہیں ہیں جس طرح سے والد مرحوم بیان کیا کرتے تو فرما آپ کے معاملے میں چاہتا ہوں اسی طرح سے منظر کشی کر سکوں جو والد مرحوم بیان کرتے تھے. کہ اب جیسے ہی جناب سکینہ نے دیکھا کہ جناب عباس مشق میں پانی بھر رہے ہیں, دشمن بھاگ چکا ہے, عباس مشق میں پانی بھر رہے ہیں اور پانی لے کر آنے والے ہیں, تو اس بعد وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ پیاس کی شکایت کرتا بھی ہوگا, کوئی بچہ اگر روتا بھی ہوگا تو جناب سکینہ کہتی ہوں گی ارے آپ کیوں رو رہے ہو, کیا نہیں دیکھ رہا ہو میرا چچا پانی لا رہا ہے, کیا نہیں دیکھ رہا ہے میرا چچا پانی لا رہا ہے. پھر وہ فرماتے تھے کہ پھر دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اب سکینہ کو عباس تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن عباس کا علم نظر آ رہا تھا. عباس کا علم جتنا علم بڑھتا جاتا تھا اتنا بچی کا دل بڑھتا جاتا تھا, وہ فرماتے تھے کہ یہ کہا کہ علم جھکا. ارے کیوں جھکا؟ عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا. ارے سکینہ کا دل تڑپا مگر پھر دل سنبھل گیا کیونکہ عباس نے علم سنبھال لیا تھا. اس کے بعد عباس اور آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے تھے اے شیو یا تو عباس کا علم سنبھال لو یا سکینہ کا دل سنبھال لو, کیونکہ اب جو علم گرا تو پھر نہیں اٹھا کیونکہ دوسرا ہاتھ بھی ختم ہو گیا. عالم گر گیا, دیدہ گر گیا. جناب عباس مشق دانتوں میں دبائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں,
آگے بڑھ رہے ہیں، دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے۔ یہاں پر حمید کہتا ہے کہ میں نے اتنی جنگوں کو دیکھا، اتنے بہادروں کو لڑتے دیکھا، مگر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بہادر اتنا زخمی ہونے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا ہو۔ عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے، مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے، گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے۔ پسر سعد نے اعلان کیا، اے فوج والو، عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی روح مشک سکینہ ہے۔ جب تک مشک سکینہ سلامت ہے، اور اس وقت تک عباس گرے ہی نہیں، لہذا تیر برسائے جائے، 4000 تیر ایک ساتھ چلے، پورا جسم عباس تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشک سکینہ چھن گئی، پانی بہ گیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ ایک ملعون ایک لمبا سا گرز لیے ہوئے جناب عباس کے سامنے آیا ہے۔ عباس، میں نے سنا تم بڑے بہادر ہو، میں نے سنا تم بڑے شجاع ہو، میں تم پر حملہ کر رہا ہوں، اگر روک سکو تو روک لو۔ عباس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا، میرے دونوں ہاتھ کٹے۔ اس ملعون نے بھرپور وار کیا، عباس کے سر پر گرد پڑا، تیور آ کر زمین پر گرے۔ آقا کو آواز دی، امام حسین سرہانے پہنچے، عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، عباس نے سر اپنا زمین پر رکھ دیا، پھر زانو پر رکھا، پھر زمین پر رکھ دیا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اے عباس، کیا تمہیں گوارا نہیں ہے کہ تمہارا سر میرے زانو پر ہے؟ جناب عباس فرماتے ہیں، ارے غلام کیسے گوارا کر لے کہ غلام کا سر آقا کے زانو پر؟ ارے آپ زخمی ہو کر جب گریں گے تو کون آپ کا سر جلتی زمین سے اٹھائے گا؟ ہاں بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ عزاداروں، روایت میں ہے جناب عباس نے اپنی تمنا بیان کی، یہ تمنا ہے، یہ تمنا ہے، یہ تمنا ہے، یہ تمنا ہے۔ وہ تمام چیزیں نہیں بیان کرنا ہے۔ جب جناب عباس ساری تمنا بیان کر چکے تو امام حسین فرماتے ہیں، بھیا عباس، اپنی ساری تمنا بیان کر لی؟ کہا آقا جو دل میں تھا کہہ دیا، جو کوئی دل میں تھا وہ کہہ دیا۔ اے عباس، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی تمنا ہے؟ اے عباس، دنیا سے جاتے جاتے میری تمنا پوری کرتے جاؤ۔ جناب عباس نے تڑپ کر کہا، آقا، ارے جس غلام کا دم نکلنا، ارے جس غلام کی آخری سانسیں ہو، وہ آقا کی کون سی تمنا پوری کر سکتا ہے؟ نہیں عباس، میری تمنا پوری کر دو۔ کہا آقا کون سی تمنا؟ کہ ایک بار بھائی کہہ دو، بس ایک بار بھائی کہہ دو، بس ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس تڑپنے لگے، اے آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ماں نے کہہ دیا ہے کہ اگر بھائی زبان سے نکلا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی کربلا میں تو میں اس سے اجازت لے لیتا۔ اے عباس، ماں سے اجازت لینا ہے؟ کہا آقا اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اس سے اجازت لیتا۔ کہا عباس، اپنی ماں سے اجازت لے لو، ذرا سامنے تو دیکھو۔ اب جو حسین نے اشارہ کیا، سامنے سے پردے ہٹے، کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا آقا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ اے عباس اور غور سے دیکھو، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ آقا محلہ بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ اے عباس اور غور سے دیکھو، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ جنت البقیع کا قبرستان ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر ہے، کوئی خاتون اپنے بالوں سے قبر پر جھاڑ دے۔ اے عباس، یہ تمہاری ماں ام البنین ہے، اجازت لے لو، اجازت لے لو۔ عباس نے آواز دی، اے اماں، اے اماں۔ ام البنین نے گھبرا کر قبر سے سر اٹھایا۔ اے عباس، کیا مدینے آ گئے؟ کیا اپنا آقا کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اپنا وعدہ بھول گئے؟ عباس نے نہیں اماں نہیں، میں کربلا کی خاک پر ہوں، میرا دم نکلنے والا ہے،
میری روح نکلنے والی ہے. آقا نے فرمائش کی ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ دوں اے اماں اجازت دے دیجئے, اے اماں اجازت دے دیجئے. ام المؤمنین نے کہا اجازت تو ہے میں ایک شرط کے ساتھ, وہ شرط یہ ہے کہ بھائی کہنے کے بعد پھر زندہ نہ رہنا. ازادار ہو. عباس کی زبان سے بھائی نکلا, روح جسم سے پرواز کر گئی. حسین نے نوحہ پڑھا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر شکستہ ہو گئی. راہ چاروں تکبیر. اللہ